بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں خدمت خلق ٹی وی. آج میں ایک ایسے گھر میں موجود ہوں، یقین مانیں میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہیں. ایک ایسا متاثر گھر ہے، ایک ایسی متاثر فیملی ہے جن کے پاس میں موجود ہوں. ایک ماں اور ان کی جوان بچیاں اور یہ ٹوٹا پھوٹا گھر. آپ پیچھے میرے دیکھ سکتے ہیں بیک سائڈ پہ، میں نے ویڈیو میں میرے کیمرہ مین نے پہلے بھی آپ کو دکھایا ہے. یہ مکان تو میں نہیں کہہ سکتی اس کو، ایک بس واش روم ہے اور یہ گھر ہے جس کے اوپر یہ آگے آپ کو پتہ ہے سردیوں کے مہینے شروع ہونے والے ہیں. یہ ایسی متاثر فیملی ہے کہ میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتی کہ گھر بنانے کی تو دور کی بات ہے، کھانے کو بھی کچھ نہیں ہے. 4 بیٹیاں ہیں اور 2 بیٹے ہیں. شوہر موٹر سائیکلوں کی چابیاں بناتے ہیں، یہاں پہ نہیں ہیں. آپ کو پتہ ہے روز روز بائک کی چابی کوئی نہیں بنواتا، ایک دن 2 دن بنواتے، کبھی 200 کبھی 300 کبھی تو کچھ بھی نہیں ملتا. انہوں نے مجھے بلایا. یہ وہ سفید پوش لوگ ہیں پنجاب کے جو کسی کے سامنے آنے سے، کسی سے مانگنے سے قاصر ہیں. آئیں میں ان سے آپ کی بات کراتی ہوں. میں آپ کو گلی محلہ کیا دکھاؤں، کھڑے رہنے کی بھی جگہ نہیں ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے باجی، ٹھیک ہے؟ جی. کیا نام ہے آپ کا؟ بلقیس. تھوڑا اونچا بولیں. بلقیس. بلقیس نام ہے. کتنے بچے ہیں آپ کے؟ 6 بچے. 6 بچے ہیں. کتنی بیٹے بیٹی ہیں؟ 4 بیٹی ہیں 2 بیٹے. 2 بیٹی ہیں. اور آپ کا شوہر کیا کام کرتا ہے؟ چابیوں کا کام کرتا ہے. موٹر سائیکل کی چابیاں؟ جی. جی. اور یہ بتائیں، یہ آپ ہی کا گھر مکان ہے جو آپ دکھا رہی ہیں؟ یہ پہلے پرانے زمانے کا تھا، یہ گر گیا، ہم سے بنانے کی گنجائش نہیں ہے. تو یہ چابیوں کا کام ایسے ہوتا ہے، کبھی لگتا ہے کبھی نہیں لگتا، تو پھر کھانے کا پورا نہیں ہوتا. آپ کے سامنے یہ پلستر بھی ایسے پڑا. پھر میری بیٹیاں جوان ہیں تو ان کو پڑھا بھی نہیں سکتی، تو کھانے کے نہیں تو ان کو پڑھاؤں کہاں سے؟ سلائی سکھاؤں تو مشین نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. پھر ہم اتنے مجبور ہیں، ہم باہر جا کے کسی کو کہہ بھی نہیں سکتے. وہ کہیں گے تمہارا شوہر ہے نہیں، تم کون سا بھائی بیوہ جو تمہیں دے. وہ کوئی بھی ہیلپ نہیں کرتا، کوئی نہیں پوچھتا. تو آپ یہ سردیاں آنے والی ہیں، اتنی آپ کو پتہ ہے ایسی سردی پڑتی ہے، اتنی کوہیڑیں پڑتی ہیں، تو آپ یہ چھوٹے چھوٹے بچے لے کے کہاں جائیں گے؟ بس یہی اللہ کے آس پہ بیٹھے ہیں. کوئی انسان اللہ کے بندہ آ کے ہماری ہیلپ کرے، کوئی ہمیں بھی دیکھے، کوئی ہماری چھت ڈلوا کے دے. اسی اللہ کے آسرے پہ ہم بیٹھے ہیں. ہم کہاں جائیں؟ آپ کے پاس کوئی بے نظیر کوئی فاؤنڈیشن، کوئی بے نظیر کے پیسے ملتے ہوں، کوئی یہ حکومت جو پیسے دے رہی ہے، یہ کچھ بھی نہیں ملا؟ نہیں، یہ جب کہہ دیتے ہیں بھی راشن آئے گا، یہ آئے گا، وہ آئے گا، لے جاتے 200 بنانے کے لیے، پھر آتے بھی نہیں دوبارہ کوئی پوچھنے نہیں آتا؟ ہمیں کبھی راشن نہیں ملا. سب کہتے ہیں راشن مل رہا وہاں، یہ کچھ بھی نہیں ملا. ہمیں آج تک کوئی ہیلپ نہیں ملی. سب کو ملی ہوگی لیکن ہمیں نہیں ملی. ناظرین، ان کا کہنے کا مقصد ہے کہ گھر پرانے زمانے کا تھا، گھر ڈلوانے کے پیسے نہیں ہیں. میں یہ گھر ڈلوانا دور کے، جوان بچی ہیں آنے والی اتنی سردی میں، آپ خود دیکھ لیں یہ ایسے پتہ نہیں کیسے سوئیں گے. جوان بچی ہیں، ان کا دہیج بنائیں، ان کا گھر بنائیں یا یہ مکان بنوائیں، کیا کریں؟ ایک انسان کمانے والا ہے اور 2 بیٹے آپ کے سامنے، وہ بھی چھوٹے ہیں، جوان بچی ہیں. اور میری بیٹی 9ویں سے ہٹ گئی، بڑی وہ پڑھنا چاہتی تھی، اب چھوٹی 8ویں میں. ان کے بھی کبھی شوز نہیں ہوتے، جوتے اسکول کے لیے ٹیچر نکال دیتی. اب یہ مہینے بعد اسکول گئی ہے، اس کے شوز نہیں تھے، وہ جی جی اسکول کے شوز نہیں تھے. مہینے چھٹی کی ہے چھوٹی جو 8ویں میں ہے، بڑی تو 9ویں سے ہٹ گئی. تو ان کے دہیج وغیرہ، رشتہ وغیرہ آپ نے کہیں منگنی کی تھی، پھر جہیز نہ ہونے کی وجہ سے وہ میں نے توڑ دی. ابھی ہم نے کہا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. وہ کہہ رہے تھے جلدی شادی کرو، تو پھر میں نے منگنی توڑ دی. تو ابھی ناظرین، جوان بچیاں ہیں، گھر آپ کے سامنے ہے. میں گلی میں کیا ویڈیو بناتی، گلی شروع ہونے سے پہلے ختم ہو گئی ہے. واللہ میں نے ہر علاقے اہل و وال سے ان کا پتہ کیا ہے. یہ وہ متاثر گھرانہ ہے کہ فلانی فاؤنڈیشن ہے، وہ مدد کرتا ہے، JTC مدد کرتی ہے، آؤ مدد کریں، ہر بندہ مدد کر رہا ہے. لیکن یہ پنجاب کا وہ متاثر علاقہ ہے کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتی کہ میں ان لوگوں کے بارے میں کیا بولوں. ان کی بچیوں کو دیکھ کے، میں خود کسی کی بیٹی ہوں، میں خود بھی ایک عورت ہوں، مجھے اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ لوگ آج کے دور میں فلانا یہ کام کرے گا، حکومت یہ دے گی وہ دے گی. ان کے پاس سلائی کی مشین تک نہیں ہے کہ اپنے چلو بچیاں کو ہنر سیکھ لیں، کچھ کر لیں. سلائی کی مشین تک نہیں ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے باجی؟ ٹھیک. کیا نام ہے آپ کا؟ اسما. اسما. کون سی کلاس تک پڑھی ہو؟ 8 تک. سرکاری اسکول میں؟ جی. آگے کیوں نہیں پڑھی؟ بس گھر کے حالات ایسے ہیں. گھر کے حالات ایسے ہیں، اس وجہ سے نہیں پڑھ پائی؟ جی، اس وجہ سے نہیں پڑھ پائی.
اگر آپ سلائی مشین آپ کو مل جائے کوئی چیز ایسے ہنر کے لیے تو آپ کر لیں گی؟ جی بالکل. بالکل. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا باجی؟ علیشا. علیشا. آپ کہاں تک پڑھی ہیں؟ 9th کلاس. 9th کلاس میں. آپ بھی آگے نہیں پڑھ پائی؟ نہیں. تو اگر آپ بہنوں کو سلائی مشین مل جائے تو آپ کام کر لیں گی؟ جی. ناظرین مجھے اس سے زیادہ بولنا نہیں آتا. میں کوئی فاؤنڈیشن کوئی ادارہ نہیں چلاتی، کسی میڈیا سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. میں نے خود چینل بنایا ہے صرف ایسے لوگوں کی آواز بننے کے لیے. یہ پنجاب کا وہ متاثر علاقہ ہے، وہ حقدار لوگ ہیں کہ پنجاب ہر کردار میں پاکستان میں سب سے آگے ہے. ہر کردار میں پنجاب سے ہر نوجوان جان دینے کے لیے پاکستان کے آرمی میں، پاکستان کی پولیس میں، پاکستان کی فوج میں، لیکن پاکستان کی پنجاب کی اس ہریڑ ہڈی کو کوئی نہیں پوچھتا. میں آپ سے اتنا کہنا چاہتی ہوں، جو تمام دیکھنے والے میرے بہن بھائی ہیں، پردیس میں ہیں، جتنے بھی ہیں، خدا کے لیے ان سفید پوش لوگوں کی مدد کریں، ان کی ہیلپ کریں، یہ چھت ڈلوانے میں ان کی ہیلپ کریں، ان کی بچیوں کو کوئی روزگار دینے میں ان کی ہیلپ کریں. اللہ آپ کو زندگی دے. تمام دیکھنے والے بہن بھائیوں کو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں. اللہ نگہبان.